جب آیا اسیروں کے لیے حکم رہائی جب آیا اسیروں کے لیے حکم رہائی زینب نے خبر قید سے چھٹنے کی چھپائی کہنے لگی بھائی نے بڑی دیر لگائی چھٹنے کا تو وقت آیا مگر آئے نہ بھائی بے صفت نبی لطف رہائی نہیں لوگوں زداں سے نہ نکلوں گی کہ بھائی نہیں لوگوں جب آیا اسیروں کے جب شام سے پھر آئے اسیران اہل بیت دامن تلک تھا چار گریبان اہل بیت تھے خاتم ہٹے سرے عریان اہل بیت گردوں تلک بلند تھی افغان اہل بیت داخل جو کربلا میں ہوئے شور و شین سے زین العبال پڑ گئے قبر حسین سے جب شام سے پھر آئے آواز بلند نعرہ صلوات مسعودی امام زمانہ بلند تر صلوات بولی قبر سکینہ پہ مادر گھر چلو وطن جا رہی ہے بولی قبر سکینہ پہ مادر گھر چلو وطن جا رہی ہے دل تمہارے رہوں گی میں کیوں گھر چلو وطن جا رہی ہے تم نے بے حد مصیبت اٹھائی قید سے اب ملی ہے رہائی اب ستم کوئی ہوگا نہ تم پر
گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، ہاتھ سے سما کھل گئی ہے، پاؤں سے بیڑیاں کٹ گئی ہے، ہاتھ سے ریسما کھل گئی ہے، پاؤں سے بیڑیاں کٹ گئی ہے، گود میں لے گا تم کو برادر، گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، دیکھو بیٹا کھڑی ہے ہماری، اب وطن جا رہی ہے سواری، دیکھو بیٹا کھڑی ہے ہماری، اب وطن جا رہی ہے سواری، مل گئی سر چھپانے کو چادر، گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، جب گزر ہوگا کربو بلا سے، کیا کہوں گی تمہارے چچا سے، جب گزر ہوگا کربو بلا سے، کیا کہوں گے تمہارے چچا سے، کچھ تو ہم پر ترس کھاؤ دل میں، گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، کچھ تو ہم پر ترس کھاؤ دل میں، گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، رن میں اصغر نے گردن چھدائی، تم نے زندہ میں بس کی بسائی، رنگ میں اصغر نے گردن چھدائی، تم نے زندہ میں بس کی بسائی، جی نہ پاؤں گی تم سے بچھڑ گئے، گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، وہ جو شبر لعین اتارے مل گئے ہیں وہ گوہر تمہارے، وہ جو شبر لعین اتارے مل گئے ہیں وہ گوہر تمہارے، اب تو اٹھ جاؤ اے جان مادر، گھر چلو وطن جا رہی ہے، منتظر ہوں گے اہل مدینہ، راستہ دیکھتی ہوگی سہرا، اس کی نظریں جمی ہوں گی در پر، گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، روئے گی اور راہیں بھرے گی، کیسے سغرا یہ صدمہ سہے گی، ڈر یہ ہے مر نہ جائے مرغ تے، گھر چلو ماں وطن جا رہی ہے، اشک فخری تھے آنکھوں سے جاری، کر رہی تھی
ماہزاری کہہ رہی تھی لہد سے لپٹ گئے گھر چلو ماتر جا رہی ہے اولے قبر فاتحہ ستم سجا حرم مصطفیٰ چھوٹے ستم سجا حرم مصطفیٰ کیا سختیاں اٹھا کے اسیر محبوس ظلم سالگے رضا حکم یزید پاکے جو زین العباد چھوڑے نہ پائے تھے جو شہ مشرق سجاد سب کو لے گئے سجاد سب کو لے گئے قبر حسین دیکھا جو سب نے مرقد فرزند آئے کلیج منہ کو رہی ضبط کی ارے زینب کا فرد غم سے زینب کا فرد غم سے کلیجہ ہوا مکر جبی لہد پہ پکاری پائے ماں جائی دودھ کے شام سے ارے دل گیر ارے قید ستم سے چھوٹ کے ہم شیر بھیا بغیر آپ کے میں در بدر کیا ذلتیں اٹھاتی ہوئی نوحہ ارے کوفے میں شہر شام میں ارے کوفے میں شہر شام میں میں ننگے سر ہاتھوں کو رکھ کے چہرے پہ پاچشم کیا کیا نباد آپ کے رنجو ارے دل بھائی کی بہن ہو ارے دل بھائی کی بہن ہو نہ جس کو کفن ملا بھیا تمہیں گلے سے لگاؤں میں کہ آنکھیں ڈھونڈتی تمہیں پاؤں لگے ارے بازو کے نیل تم کو بازو کے نیل تم کو دکھاؤں میں کہ زندہ کا حادثہ سناؤں میں کہ چین ایک دم ملانا فلک کی صدا جی بھر کے رونے پائے
نہ مظلوم بھائی کو۔ اہل وطن جو پوچھیں گے کچھ آپ کے کس طرح ان سے کہے گی یہ ارے میں در پہ خیمہ گاہ کے، میں در پہ خیمہ گاہ کے یا پیٹتی اور زیر پیغواں تھا ید اللہ کا، ارے پردیسیوں کا مقدر اولا، ارے زینب کے روبرو سرے، زینب کے روبرو سرے شبیر کا گیا تھا اس بیان سے حشر کا ہنگامہ، کیا لکھوں بین بیویوں کہ میں جدا، روز سرم ہوا تو یہ سجاد نے اس غم میں صبر آپ کو دے پھپے، لرزاں ہے دشت آپ کے اس شور و شر، رخصت حضور ہوئے، رخصت حضور ہوئے قبر حسین، چلیے سبوں کو لے کے یہاں سے سوئے، دو شاخ ہے جدائی قبر شہید، مل کر دہن سے اٹھنے، مل کر دہن سے اٹھنے لگی جب وہ آئی صدا سدھارو خدا حافظ ہے، پا دیا لہد میں تیرے شور و شر، زینب خدا کو سونپا، زینب خدا کو سونپا تمہیں اب حسین، بھائی زینب نے تب یہ عابد دلگیر سے، بھائی زینب نے تب یہ عابد دلگیر سے، بیٹا چلو وطن کو کہ بھائی کی ہے، بیٹا چلو وطن کو کہ بھائی کی ہے، ارے مل مل کے قبروں سے، مل مل کے قبروں سے حرم پاک آئے قریب مرقد سلطان کر، احرام بیبیوں میں ہوا شور و شر، ارے سیدانیاں لپٹ گئے، سیدانیاں لپٹ گئے قبر حسین، احرام بیبیوں میں ہوا شور و شر، ارے سیدانیاں لپٹ گئے قبر حسین، سید ستم سے چھوڑ گئے، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین حیدر حسین ابن زوار حسین، محمد شبر ابن زوار حسین، مرحومہ کربلائی فاطمہ بنت محمد حسن، مرحوم زوار حسین ابن اکبر حسین، اور 5 عدد قرآن کی تلاوت جو کی گئی ہے مرحومین کے لیے، ان سب کا ثواب ان مرحومین کو ملے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم صل على محمد وعلى آله. عزیزان گرامی، جب تحریکیں شروع ہوتی ہیں تو انہی تحریکوں کو لائق توجہ سمجھا جاتا ہے جن کا کوئی منشور ہوتا ہے. بہت سی تحریکیں ہوتی ہیں، بہت سے موومنٹ ہوتے ہیں جو کوئی منشور نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے آپ کا، یہ سب کچھ معلوم نہیں. انہیں عام طور سے عقلاء لائق اعتنا نہیں سمجھتے. وہی تحریکیں توجہ کے لائق سمجھی جاتی ہیں جن کا کوئی منشور ہوتا ہے. اسلام بھی بہرحال ایک تحریک ہے اور بے نظیر تحریک ہے، بے مثال تحریک ہے. جب اس تحریک کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا منشور بھی پیش کیا. ظاہر سی بات ہے کہ تحریک جب الہی ہے تو منشور بھی الہی ہوگا. نہ تحریک پیغمبر کی شروع کی ہوئی ہے، نہ منشور پیغمبر کا بنایا ہوا. تحریک کا سرچشمہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، منشور بھی اسی نے بھیجا. چنانچہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورہ حدید کی 25ویں آیت، اس آیت کو اگر میں اسلام کا منشور کہوں تو غلط نہ ہوگا. اس آیت میں سب سے پہلے پروردگار نے مزاج اسلام کو بیان کیا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کا میتھڈ کیا ہے، اسلام کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھیے 2 طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے استبدادی طریقہ کار، ڈکٹیٹرشپ، اور جو میں نے کہہ دیا، اور ایک ہوتا ہے اقناعی، لوگوں کو دلائل سے مطمئن کر لینا. ہر بات ڈنڈا مار کے نہیں کرنا ہے، لوگوں کو دلائل سے مطمئن کرنا ہے، لاجک سے ان کو جو ہے مطمئن کرنا ہے. اسلام نے کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ آیا استبداد کا طریقہ ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے اسلام کے اندر؟ بس جو کہہ دیا، آپ کی عقل مانے یا نہ مانے، آپ کو اللہ ایک ماننا ہے
آپ کی عقل مانے یا نہ مانے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، آپ کو ماننا ہے نہیں۔ اسلام ان مذاہب میں شامل نہیں ہے جو یہ کہیں کہ آستھا میں عقل کا کیا کام۔ ہمارے یہاں عقائد کی بنیاد ہی عقل پر ہے۔ جس عقیدے کی تائید اور تصدیق عقل نہ کر سکے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ البتہ بس ایک بات اشارہ کر دوں کہ عقل کی بات کر رہا ہوں میں، خواہشات نفس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خواہش نفس کو عقل کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یقیناً خواہش نفس کو تو اسلام کنٹرول کرے، عقل کو کنٹرول کرنے نہیں آیا ہے، عقل کو لگام لگانے نہیں آیا ہے۔ عقل کا کام ہے نفس کو لگام لگانا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے اسلام نے اپنا مزاج بیان کر دیا کہ مزاج کیا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب دلیل لے کے آئے ہیں، تلوار لے کے نہیں آئے۔ سب، کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں، حضرت ہوں، سارے کے سارے بالبین۔ وہ بھی کیسی دلیل؟ دلیل بھی دو طرح کی ہوتی ہے بھائی، یہ جو ہے بوگس دلیل، کمزور دلیل، پھسی دلیل جو فوراً کٹ جائے، نہیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے ایسی آشکار اور واضح دلیل دی ہے جو کاٹے نہ کر سکے۔ تو اس دلیل کو اگر انسان سن لے، شرط ہے سن لے، سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا جب کان میں روئی رکھ لو، قرآن کی آیتیں تمہارے کان تک پہنچے نہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں نہ ہے۔ جو سن لے، جو غور کر لے، جو پرکھ لے اس کو، ناممکن ہے کہ وہ حقیقت کو نہ مانے۔ ہو سکتا ہے اظہار نہ کرے، بہت سارے افراد ہوتے ہیں حقیقتوں کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، فرعون کے بارے میں، فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں، وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے حقائق کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا، موسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب تو اللہ ہے، فرعون نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں یقین تھا موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ انہیں یقین تھا یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انکار کیا اس کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کا دل یقین رکھتا تھا اس کے اوپر، مگر کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیا بنی؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا ہے؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کا تکبر آڑے آ گیا، غرور آگے آڑے آ گیا۔ کل تک تو ہم انکار پہ، آج کیسے مان لیں؟ موچ نیچی نہیں ہو جائے گی، موچ نیچی نہیں ہو جائے گی۔ ارے بھائی مرد کی زبان تو ایک ہوتی ہے نا۔ کل تو ہم مانتے آئے تھے کہ فرعون رب ہے، آج مان لیں کہ اللہ رب ہے۔ کل ہم کہتے تھے کہ موسیٰ نبی نہیں ہے، آج مان لیں کہ موسیٰ نبی ہے، تو دو بات ہو جائیں گی نا۔ نہیں، ہم تو مرد ہیں، مرد کی زبان ایک۔ ہمارے استاد تھے، کہتے تھے مرد کی زبان دو ہوتی ہے، مرد کی زبان دو ہوتی ہے، وہ مرد نہیں جو ایک زبان پہ اڑ جائے۔ بھائی آج میں نے ایک نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جو غلط تھا، مولانا غلام حیدر صاحب نے میری توجہ دلائی، میں نے جا کے کتابوں کو کھنگالا، پڑھا، دیکھا نہیں غلام حیدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے کل غلط پڑھا۔ تو مردانگی یہ ہے کہ دوسرے دن آ کے اعتراف کر لیں جو میں نے کل پڑھا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ غلطی کا اعتراف کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، غلطی کا اعتراف کرنا۔ کسی نے کسی سے وعدہ کیا تھا، کسی نے کسی سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو یہ جو ہے 15 لاکھ روپے دیں گے، اب نہیں دے پائے تو کم سے کم ماننے کے ساتھ غلطی ہو گئی؟ نہیں، غلطی کو نہیں ماننا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو وعدہ نہیں تھا، جملہ تھا۔
اب آپ سر ڈھونڈتے رہیے کہ وعدے اور جملے کا فرق کیا ہوتا ہے. جملہ کیا وعدے سے الگ ہوتا ہے؟ بہرحال تو غلطی کا اعتراف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. مزاج قرآن یہ ہے کہ وہ دلیل دیتا ہے. اگر آپ ہٹ دھرمی سے کام نہ لینا چاہیں اور اپنی عقل سے واقعی رجوع کریں، ناممکن ہے کہ اسے نہ مانیں، اس کا اعتراف نہ کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. بہت سارے لوگ تھے نبوت کو نہیں مانا، انہوں نے خود نہیں مانا، کچھ کو پتہ نہیں تھا. مثال کے طور کے اوپر یہ جو ہے آدیواسی جو جنگلوں میں رہتے انہوں نے پیغمبر کا نام ہی نہیں سنا، تو مانیں گے کیا؟ پیغمبر کا نام ہی نہیں سنا انہوں نے. لیکن بہت سارے افراد وہ تھے جو اچھی طرح پہچان. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر کی حقانیت کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے. اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی کرے گا؟ 10,000 کے مجمع میں ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ممکن ہے کہ ہم بھولے سے کسی اور کا بچہ گھر لے کے چلے جائیں اور گھر جا کے بیوی بتا رہے کس کا بچہ اٹھا لائے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ ارے نہیں بھائی بہت بڑی بھیڑ تھی. اچھا آپ اپنے بچے کو نہیں پہچانتے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر کو ویسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے حق ان فریقا منہم یکتمون الحق کو چھپا لیتے. وہ الگ سی منزل ہے. ورنہ جو دلیل انبیاء پیش کرتے ہیں، ممکن ہے محمد عسکری کی دلیل آپ کے سمجھ میں نہ آئے. محمد عسکری کا علم محدود ہے، بیان کرنے کا انداز بھی ایسے ہی ہے، لیکن خدا جو بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں اتنی مضبوط ہیں جو کاٹے کٹ. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو آشکار کھلی ہوئی دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب قانون بھیجی ہے، اور میزان یعنی کسوٹی، ترازو، پرکھنے کا ایک آلہ جس کے ذریعے سے یہ پرکھا جا سکے گا کون ہیں جو قانون پر عمل کرنے والے ہیں اور کون قانون شکن ہیں. اچھا اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہر موومنٹ کا ایک مقصد بھی تو ہوتا ہے نا. طریقہ کار تو معلوم ہو گیا. طریقہ کار ان کا کیا ہے؟ لاجک، لاٹھی ڈنڈا نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، ٹیرور نہیں ہے، ٹیرر نہیں ہے ان کے ہاں. ان کے ہاں بات جو کی جاتی ہے عقل کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، منطق کے ذریعے بات کی جاتی ہے. یہ تو طریقہ کار معلوم ہو گیا. اب اس کے بعد مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ بھی موومنٹ چلا رہے ہیں، اس تحریک کا کیا مقصد ہے؟ آیا مقصد ہے کہ لوگوں کو نمازیں پڑھوا دیں؟ آیا مقصد ہے کہ روزے رکھوا دیں؟ آیا مقصد ہے کہ حج کروا دیں؟ آیا مقصد ہے کہ داڑھی رکھوا دیں؟ آیا مقصد ہے کہ پردہ کروا دیں؟ یہ مقصد ہے؟ مقصد تو ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ. قرآن مقصد جو بیان کرتا ہے وہ بڑا عجیب ہے، جو عام طور سے مذہبی افراد کے ذہن میں یہ مقصد نہیں آتا. اگر ہمارے یہاں کہا جائے فلاں صاحب بڑے دیدار ہیں تو ذہن میں یہی آئے گا نا، یعنی نماز بہت پابندی سے پڑھتے ہیں، روزہ کوئی ان کا نہیں چھوٹتا، یہی سب چیزیں آئیں گی نا عام طور سے. لیکن قرآن جو مقصد بیان کرتا ہے سارے انبیاء کا، 1,24,000 انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ سارے انبیاء، ساری کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن، جتنی بھی کتابیں ہیں، ان سب کا مقصد کیا؟ ایک جملے میں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. مقصد یہ ہے کہ سماج میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے. یعنی اگر نماز پڑھ لی گئی، روزہ رکھ لیا گیا، حج بجا لائے، اور اگر عدل قائم نہیں ہے سماج میں تو یہ اسلام نہیں ہے، کچھ اور ہے. اسلام تبھی اسلام ہوگا جب عدل، اور عدل بھی کیسا؟ ڈنڈے کے زور پہ عدل قائم نہ ہو. دفعہ عوام جو ہے وہ پکے ظالم ہے، مگر حکومت بڑی دبنگ ہے. حکومت کے ڈنڈے کے زور کے ڈر سے لوگ ناانصافی نہیں کرتے. لیکن جس دن ڈنڈا ہٹ جائے اس دن ان سے بڑا درندہ کوئی نہیں، ان سے بڑا بھیڑیا نہیں. انبیاء اس لیے آئے ہیں، قرآن اس لیے آیا ہے
لوگوں کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ خود سے عدل قائم کرنے لگے. لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ قائم کرے، حکومت نہیں. حکومت نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کی تربیت. کیونکہ ڈنڈے کے زور پہ اگر آپ عدل قائم کریں گے، ڈنڈا ہمیشہ نہیں رہتا. ایک دن ہے، دوسرے دن ڈنڈا ہٹ جاتا ہے. جب ڈنڈا ہٹ جائے گا، جب ڈنڈا نہ رہ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ لوگ وہی کرنے لگیں گے. نہیں، ایسی تربیت کر دو، طاقت ہو نہ ہو، فورس ہو نہ ہو، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، یہ تصور کافی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو یہ جو ہے مزاج بھی معلوم ہو گیا کہ مزاج اسلام کیا ہے. مزاج اسلام لاجک ہے، مزاج اسلام منطق ہے، مزاج اسلام دلیل ہے، مزاج اسلام استدلال ہے. کہیں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، کہیں پر استبداد نہیں ہے، کہیں پر دہشت نہیں ہے، کہیں پر ٹیرر نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ عقل ہے، منطق ہے، استدلال ہے. مقصد کیا ہے؟ عدل کا قیام. اگر عدل قائم ہو گیا تو وہ سماج اسلامی ہے. اور اگر عدل قائم نہ ہوا، چاہے سب داڑھی رکھ رہے ہوں، چاہے سب پردہ کر رہی ہوں، چاہے سب نمازی ہوں، چاہے سب روزے رکھ رہے ہوں، چاہے سب حج بجا لائے رہے ہوں، مگر وہ سماج اسلامی سماج نہیں ہے، وہ حسینی سماج نہیں ہے، وہ علوی معاشرہ نہیں ہے، وہ محمدی معاشرہ نہیں ہے. محمدی معاشرہ وہ ہے، اسلامی معاشرہ وہ ہے، حسینی سماج وہ ہے جہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، حج بھی بجا لایا جاتا ہے، داڑیاں بھی ہوتی ہیں، پردہ بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر پہلے عدل کا قیام ہوتا ہے. دیکھیے عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل یعنی ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے. ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے، بندوں کو اپنا حق مل جائے، خدا کو اپنا حق مل جائے. جب ہر حقدار کو حق دیا جائے گا تو نمازیں تو پڑھی ہی جائیں گی، روزہ تو رکھا ہی جائے گا، حج تو بجا لائیں گے ہی، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، وہ بندوں کا حق ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ہر نبی کو دلیل دے کے بھیجا، آشکار دلیل، کھلی دلیل. البتہ اسی آشکار اور کھلی دلیل کو ہم دوسرے لفظوں میں معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ معجزہ بھی ایسی دلیل ہے نا جس سے کوئی ابھی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ ضد ہو، مگر یہ کہ حق دھرمی ہو. ہر نبی کے پاس ایک معجزہ تھا. جناب موسیٰ کا معجزہ تھا کہ عصا اژدہا بن جاتا تھا. جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ اندھے کی روشنی واپس کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کے روح پھونک دیتے تھے، اڑنے لگتا تھا. البتہ بِإِذْنِ اللہ، یہ سارا کام اذن خدا سے، مستقلاً کچھ نہیں ہے، سب کچھ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. ہر نبی کا معجزہ تھا. ہمارے نبی کے بھی بہت سارے معجزے ہیں. ایک معجزہ نبی کا وہ ہے جو ابدی ہے. کچھ معجزے ہیں جو وقتی تھے، کچھ معجزے وقتی تھے جنہیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. ہم نے کتاب میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، پیغمبر نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پیغمبر نے اشارہ کیا، پیڑ اپنی جگہ سے چل کے پیغمبر کے پاس آ کے کلمہ پڑھنے لگا، پھر واپس چلا گیا. یہ سب معجزے ہیں بہت سارے جو تاریخوں میں ہیں، آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں نہیں. لیکن ایک معجزہ وہ ہے پیغمبر کا جو آج بھی موجود ہے. دیکھیے جیسا نبی ہوتا تھا ویسا معجزہ ہوتا تھا. حضرت کے سوا سارے انبیاء وہ تھے جن کی نبوت وقتی اور عارضی اور علاقائی تھی. علاقے ان کے بٹے تھے سوائے حضرت کے. حضرت کی نبوت جو ہے وہ ابدی ہے اور آفاقی ہے. کسی ایک خطے تک نہیں ہے کہ عربوں کے لیے ہیں، ہندوستانیوں کے لیے نہیں ہے، چینیوں کے لیے نہیں ہے، امریکیوں کے لیے نہیں. 1400 سال پہلے کے لیے نبی تھے، آج کے لیے نہیں ہے. سارے انبیاء، سارے حضرت کے علاوہ سارے انبیاء، ان کی نبوت، ان کی رسالت وقتی تھی، ایک زمانے تک کے لیے.
جیسی نبوت ویسا معجزہ. اگر نبوت وقتی ہے تو معجزہ بھی وقتی. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے یا زندہ کر رہے ہیں؟ کرتے تھے. اندھے کو روشنی عطا کر رہے ہیں یا کرتے تھے؟ کرتے تھے. نبی ہیں یا نبی تھے؟ جب معجزہ تھے تو نبوت بھی. معجزے کا تعلق ماضی سے، نبوت کا تعلق بھی ماضی سے. حضرت نبی تھے یا نبی ہیں؟ حضرت نبی ہیں. جب نبی ہیں تو معجزہ بھی آج ہونا چاہیے. جن کی نبوت عارضی تھی ان کا معجزہ بھی عارضی اور وقتی تھا. لیکن جس کی نبوت آفاقی ہے، جس کی نبوت ابدی ہے، ایسا معجزہ ہو جو ابدی اور آفاقی ہے، اس معجزے کا نام قرآن ہے. اس معجزے کا نام قرآن ہے. یہ معجزہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. نہ ایک لفظ کم ہوگا نہ ایک لفظ اضافہ ہوگا. نہ ایک لفظ کم ہوگا نہ ایک لفظ اضافہ ہوگا. انجیل بدل گئی، توریت بدل گئی، کیونکہ اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں تھا نا بھائی. اسے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں تھا. ایک پیریڈ تھا، ایک زمانہ تھا جس کے لیے تھی وہ. لیکن قرآن کو چونکہ ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، لہذا قرآن نازل کرنے والے نے اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جس کے محافظ محمد عسکری ہوں اس کو تو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. کیا پتا محمد عسکری سو گئے خطرے کے وقت؟ کیا پتا محمد عسکری ڈر کے پیچھے آ کے چھپ گئے کہیں جا کر کے، دیکھے تو ہماری جان خطرے میں ہے. تو ہمارا جیسا محافظ اگر ہوگا، لیکن جب محافظ اللہ جیسا ہو کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نیند کیا اونگتا بھی نہیں ہے. قادر خدا، تو پھر کون اس پر آنچ لا سکتا ہے اس قرآن کے اوپر. تو قرآن معجزہ. کیسے معجزہ ہے قرآن؟ اس کو آپ کے اوپر پیش کرو کیسے، تاکہ آپ کسی کے سامنے پیش کر سکیں. قرآن معجزہ ہے. قرآن کو دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، اسلام کی حقانیت پر، جسے آپ کاٹ نہیں سکتے. واحد کتاب ہے. ہر کتاب کے لیے، کتاب خدا ہونے کے لیے آپ کو الگ سے دلیل لانی پڑتی ہے. انجیل اللہ کی کتاب ہے، ثبوت آپ الگ سے ثبوت پیش کریں گے. توریت اللہ کی کتاب ہے، ثبوت الگ سے ثبوت پیش کریں گے. لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کو الگ سے ثبوت نہیں دینا. خود قرآن دلیل ہے، خود قرآن گواہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. الگ سے دلیل کیسے قرآن دلیل ہے؟ قرآن دلیل کیسے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے. دیکھیے انسان جو چیز لکھتا ہے یا بناتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے. کوئی بھی تصنیف وجود میں آ جائے، کوئی چیز یہ جو ہے اختراع ہو جائے. آج کل تو روزانہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہے نا. یہ سب کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ انسان کی. انسان جو کچھ بناتا ہے اس کی مثال، اس کا جواب دوسرا انسان دے سکتا ہے. مائکرو فون بنایا کسی نے، بہت تعجب کی چیز تھی، بول یہاں رہے آواز وہاں جا رہی. پہلا ہوائی جہاز بنا تھا، کتنی تعجب کی چیز تھی. ارے بھائی واہ، عقلیں دنگ رہ گئی تھی. یہ کیا؟ موبائل پہلا جب آیا کتنے تعجب کی چیز تھی. جتنی چیزیں بنی ہیں، حتی سائیکل، جتنی چیزیں بنی ہیں سب محیر العقول، لیکن بنانے والا انسان تھا، لہذا اس کا جواب آ گیا. کل والے نے جیسی سائیکل بنائی تھی اس سے اچھی سائیکل آج بن جاتی ہے. کل والے نے جیسا مائکرو فون بنایا تھا اس سے اچھا مائکرو فون آیا. کل والے نے جیسا جہاز بنایا تھا اس سے اچھا جہاز آ گیا. کل والے نے جیسا موبائل بنایا تھا اس سے اچھا موبائل آ گیا. جتنی چیزیں بھی ہیں ایک ایک کر کے آپ پوچھتے جائیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہا جا سکے کہ اس جیسا کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ بنانے والا انسان ہے نا.
تو یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی بنا لیں گے، یہ بھی بنا لیں گے، یہ بھی بنا لیں گے، تو انسان ہے۔ لیکن جو خدا کا کام ہے، جو خدا کا کام ہے، تو خدا تو ایک ہی ہے نا۔ جب خدا ایک ہے تو دوسرا جواب بن ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اگر کوئی لاجواب چیز سامنے آ جائے، اس کا جواب نہ ہو کہ دلیل ہے کہ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، بشر کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہی دلیل عقل کو مانتی ہے نا، عقل کو بات قبول کرتی ہے۔ اگر انسان کی کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی اللہ کے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، سینٹینس اور جملے بھی اللہ کے ہیں، مفہوم تو اللہ کا ہے ہی، سب اللہ کا ہے۔ یہ اسے بندے کا ایک لفظ نہیں ہے، جبکہ قرآن اسی الفابیٹ سے بنا ہے، اسی الف با تا سا سے بنا ہے نا۔ کوئی ایسا نہیں کہ اس کا میٹیریل آپ کے پاس نہیں، میٹیریل بھرا پڑا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ میٹیریل کہیں سے ہمارے ہاتھ لگ گیا، عجیب و غریب ہم نے بنا لیا، وہ میٹیریل ہمیں مل جاتا۔ نہیں بھیا، یہ تو ہر گھر میں موجود ہے، بہت سستا، فری کا بلکہ کہہ دیجیے، میٹیریل فری کا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے جب پیش کیا، وہ لوگوں کو شک ہوا یہ نہیں ہے، تو رسول اللہ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، اللہ سے نسبت دے دیا۔ اچھا ہوتا بھی ہے، بہت سارے لوگ اپنی بات کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، پیغمبر سے جوڑ دیتے ہیں، امام سے جوڑ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے نوحے پڑھے جاتے ہیں، تفسیریں پڑھے جاتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ کبریٰ نے کہا، صغریٰ نے کہا، زینب نے کہا، ہم نے کب کہا بھائی؟ کہاں کہا؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیں مرثیوں کو، کہاں کہا؟ کدھر کہا؟ کدھر کہا؟ جی وہ شاعر کا خیال ہے، تو یہ خیال اپنے بارے میں پیش کرو نا، اپنا خیال بولو، میرا خیال ہے۔ کیوں کہتے امام حسین نے کہا؟ کیوں کہتے جناب زینب نے کہا؟ کیوں کہتے جناب سکینہ نے کہا؟ معلوم ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو ہم نے ایک شعر کہہ دیا کہ تھوڑا سا یہ جو ہے مبکی ہو جائے، آنسو دو چار نکل آئیں لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، مقصد آپ کا اچھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کا نقصان سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آج ہم نے ممبر سے اگر آپ کو یہ جو ہے رلانے کے لیے ایک روایت گڑھ دیا، بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یہ روایت گڑھی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ آپ کا اعتماد اصل واقعہ کربلا سے اٹھ جائے گا۔ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کتنا ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، کتنی حقیقت ہے۔ آج سے دیکھیے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، میں سن ہوزے امریکہ میں صبح عاشور کی مجلس پڑھنے کے لیے ایک صاحب کے گھر میں گیا ہوا تھا۔ اذان علی اکبر کے عنوان سے مجلس تھی ان کے گھر میں، بہت قدیمی مجلس آ رہے تھے، میں وہاں گیا ہوا تھا۔ حیدرآباد کی فیملی تھی اور بڑی دیندار فیملی، بڑی مومن فیملی، بچے بھی ان کے بہت اچھے، یہ نہیں کہ بے دین و سرکش بچے ہو، نہیں، ماشاء اللہ نمازی سب کچھ۔ میں گیا، ابھی وہ تو نماز کا وقت نہیں ہوا تھا صبح کی، بیٹھا ہوا تھا تو ان کا 17-18 سال کا لڑکا آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب ایک سوال ہے۔ میں کہا پوچھو بیٹا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ جو آپ لوگ مصائب پڑھتے ہیں کربلا کی، اس میں کتنا ڈرامہ ہے، کتنی حقیقت؟ چلیے آپ سمجھیے، میرے پیر سے زمین نکل گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی بے دین بچہ نہیں کہہ رہا ہے، دیدار بچہ، مذہبی گھرانے کا بچہ، عزاداری جن کے رگو پے میں پیوست ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ حیران ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن بیٹا میں جہاں تک میں پڑھتا ہوں، میں تو وہی پڑھتا ہوں جو کتاب میں، ڈرامہ تو کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ میں دوسروں کی گارنٹی تو واقعی میں گارنٹی نہیں دیتا، تو ہم نے بھی سنا ہے بہت ساری ایسی روایتیں جو ہمیں خود نہیں پتا ہے کہاں ہے، ہمیں خود نہیں پتا کہاں ہے۔ تو ہوتا ہے نا کہ اپنی بات کو نسبت ہم کہیں اور دے دیتے، پتہ نہیں دینا چاہیے۔ اکثر نوحے مرثیے آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کا حال یہی ہے۔ سبق میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ورنہ ابھی آپ کو میں نمونے پیش کرتا اور ایسے ایسے بڑے بڑے شعراء کے نمونے پیش کرتا کہ آپ شاید باور نہ کرتے کہ انہوں نے ایسی بات کہی، آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے کہ اپنی بات لوگ خدا سے منسوب کر دیتے ہیں۔ پیغمبر کے بارے میں یہی شک ظاہر کیا گیا کہ ان کا اپنا کلام ہے۔ اگر سے پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی ٹیچر کے پاس نہیں گئے، یہ وہ انسان جو کسی کے سامنے دانو ادب طے نہ کرے، اتنی اعلیٰ نثر بھی نہیں لکھ سکتا، وہ تو جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لوگوں نے شک ظاہر کرنا شروع کیا۔ اب یہاں پہ قرآن نے چیلنج کیا
دیا. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسا ہی ایک کلام تم پیش کر دو, تمہاری ہی زبان میں ہے, کسی اور کے زبان میں تھوڑی ہے. اچھا, اس زمانے میں عربی ادب اور عربی لٹریچر اپنی معراج پہ تھا, اتنا اس کو ترقی مل چکی تھی. وہی زبان جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. لٹریچر میں اتنے وہ ایڈوانس تھے. اس زمانے کے عربی قصائد آج بھی ہمارے ہاں عربی سلیبس میں داخل ہیں. جو لوگ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ قصائد سبات معلقہ پڑھنے پڑتے ہیں, اتنے ایڈوانس تھے, عاجز نہیں تھے. قرآن نے جب آواز دی, قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے, یہ کتاب تمہاری ہے, تو تم بھی ایسی ایک کتاب پیش کرو, اکیلے نہیں, سب مل کے. اچھا, جناتوں سے بھی لے لو مدد. جو کام ہم انسان نہیں کر پاتے وہ جناتوں سے کرواتے ہیں نا. جناتوں سے ان سے کہہ دیجیے اگر سارے انسان سارے جن مل جل کے اس کتاب جیسی کوئی کتاب پیش کرنا چاہیں نہیں لا سکتے, کیونکہ یہ کلام خدا ہے, کلام بشر نہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. ولو ایک دوسرے کی مدد بھی کرے, اکیلے کی بات نہیں, مل جل کر کے لاؤ, نہیں لا سکتے. اچھا, قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے. ابھی قرآن کا کیا چیلنج ہے؟ اس جیسے 114 سورے پیش کرو, نہیں لا سکے. اب قرآن نے اپنے چیلنج کو ریڈیوس کیا, ڈسکاؤنٹ دیا. کتنا پرسنٹ ملتا ہے ڈسکاؤنٹ عام طور سے؟ 10%, 20%, 80%. ہاں, یہاں کتنا دیا؟ کہ اچھا اگر 114 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے تو 10 سوروں کا جواب لا. 114 سے اچانک 10 میں آ گئے. ہم یقولون افترا, یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے, اپنا کلام تیار کر کے اللہ کی طرف نسبت دی ہے. ہم یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. ان سے کہیے کہ تم بھی اس طرح کے 10 سورے بنا کر کے لاؤ. 10 سورے, 114 نہیں, 10 سورے بنا کے لاؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو, جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو. اکیلے کے بعد نہیں ہے. ارے میرے بھیا کو تو ہم بتاتے ہیں, میرے بھیا کو بھی بلا لو, ابا کو بھی بلا لو, انکل کو بھی بلا لو, انکل شام کو بھی بلا لو, سارے کے سارے سب کو بلا لو, 10 سورے پیش کر دو. 10 سورے کا بھی جواب نہیں آیا, 10 سورے کا جواب بھی نہیں آیا. اب قرآن نے اپنے چیلنج کو اور ریڈیوس کیا اور ڈسکاؤنٹ دیا. اب تو حد ہی کر دیا ڈسکاؤنٹ کی. 114 کا دعویٰ تھا, 10 کر دیا, تب کیا کہتا ہے قرآن؟ اچھا, اگر پورے کرنے صحیح تو 1 سورہ. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر ہم نے اپنے بندے محمد پر جو قرآن نازل کیا ہے, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں, تو اس جیسا ایک سورہ پیش کرو. اور سورے میں بھی سورہ بقرہ کی شرط نہیں ہے, سورہ کوثر ہی لا کے پیش کر دو جس میں فقط 3 سینٹنس, 3 جملے. ارے پورا قرآن کیا تم لوگ کوثر کا بھی جواب نہیں لا سکتے ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے حامی و مددگار ہیں سب کو بلا لو. نہیں کر سکے, نہیں لا سکے. بتا یاد رکھیے گا, چیلنج ابھی بھی برقرار ہے. ہاں, ختم نہیں ہوا ہے. تو اسلام برقرار ہے نا, اسلام باقی ہے. اسلام باقی ہے تو چیلنج نہ کہیں. ارے کل کے پچھڑے عربوں کے درمیان آ کر کے آج آتے تو بتاتے, آج بھی چیلنج ہے, آج بھی چیلنج ہے. تم چاند پہ ہو آئے, مریخ پہ کمندے ڈال رہے ہو, سب کچھ کیا, اتنی ساری ترقی, آج تم سے بھی کرتا ہوں.
تم جو اپنے علم پر بڑے نازاں ہو، تم سے بھی خطاب ہے، آؤ آپ بھی آ جاؤ، کمیشن پہ ڈھال لو، یو این او کو لگا دو اسی کام کے اوپر، لاؤ اس کا جواب۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جواب لانے کی کوشش نہ کر رہے ہوں۔ دیکھیں اسلام سے تو بڑی پریشانی ہے نا لوگوں کو، اسلام سے پریشانی تو ہے یار۔ اسلام یہ سارے جو فتنوں فساد اور جنگیں وغیرہ چل رہی ہے کہ نہیں، کبھی طالبان کی شکل میں، کبھی القاعدہ کی شکل میں، کبھی داعش کی شکل میں، تب ڈھونگ جو رچایا جاتا ہے، کبھی افغانستان پہ طالبان پہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی طالبان کی مدد کر کے افغانستان میں انہیں کو واپس لایا جاتا ہے۔ یہ سارا کھیل چل رہا ہے کاہے کے لیے؟ اصل دشمنی کس سے ہے؟ طالبان سے، القاعدہ سے تو خود ان کے اپنے ہیں، اسلام سے دشمنی ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے ہزاروں لاکھوں عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، کروڑوں بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ہزاروں ماؤں کی کوکھ اجڑ گئی، یہ بچے مارے گئے، اربوں خربوں کا اب تک نقصان ہو چکا ہے۔ اس لیے اسلام کو ختم کرنا چاہتے، بڑا آسان کام ہے بھائی، 3 جملہ اس طرح لا کے پیش کرو، اس سے تمام اسلام ختم۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کلام خدا نہیں ہے، اسلام باقی بچے گا؟ پوری اساس بنیاد تو قرآن کے کلام خدا ہونے پر ہے نا۔ لیکن عزیزو، جتنا سورج روشن اور آشکار ہوتا ہے، ان کی نگاہوں میں بھی اسلام اتنا ہی آشکار اور روشن ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جہادوا بہا واستیقنتھا انفسہم، ان کے دلوں کو حقانیت کا یقین ہے، مگر ظلم کی خصلت، مگر تکبر کی عادت انہیں حق کو ماننے نہیں دیتی۔ تو یہ 3 کا تو جواب نہیں آیا، پھر قرآن نے ایک اور چیلنج کر دیا۔ ارے اس جیسا تو نہیں بیان کر سکتے نا، ایک آسان کام نہیں۔ دیکھیے اگر کسی صاحب سے آپ یہ کہیں کہ آپ مثلا مولانا غلام حیدر صاحب جیسی تقریر کر دیجیے، تو یہ تو تھوڑا مشکل کام ہو جائے گا نا، یہ تھوڑا مشکل، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اچھا آپ کسی سے کہیں کہ اب یہ عسکری صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں، اس میں غلطیاں کتنی ہیں وہ نکال دیجیے، کمیاں، یہ تو آسان کام ہے۔ ابھی کاغذ سما دیجیے، ہر ایک کا کاغذ بھر جائے گا انشاءاللہ، ہر ایک کا کاغذ بھر جائے گا۔ مولانا نے یہ لفظ یہاں پر خیر محل کا یہ جو مناسب نہیں تھا، یہاں جو ہے مذکر تھا، مؤنث کے زبان ہے، کبھی کبھی پھسل بھی جاتی ہے، تو غلطیاں نکل آئیں گی۔ اس جیسی تقریر کرنا تو مشکل ہوتا ہے، مگر اس میں جو ہے قورمہ کسی خاتون نے بڑی محنت سے پکایا، اس جیسا پکانا تو آپ کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس میں کیڑے نکالنا، تیل زیادہ تھا اور مرچیں ایسی تھیں اور نمک ایسا تھا اور مسالہ ویسا تھا، یہ آسان کام ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ پہلے قرآن کا چیلنج تھا اس جیسا پیش کرو، اس جیسا پیش نہ کر سکے تب قرآن نے کیا کہا؟ اس میں جھول دکھا دو، جھول دکھا دو، مستحکم کتاب ہے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں غلط نہیں، نامناسب ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے لفظ غلط ہوتا ہے، کبھی نامناسب ہے، بہتر ہے کہ اس لفظ کے بجائے یہ لفظ انسان اور یہ جو ہے بشر ایک ہی معنی میں ہے، انسان اور بشر، انسان اور آدمی ایک ہی معنی میں ہے۔ ممکن ہے ایک جگہ کے پاس صوتی اعتبار سے آدمی اچھا لگے، ایک جگہ پر انسان اچھا، صوتی اعتبار سے صحیح دونوں ہیں، نہیں، اگر آپ اس کی جگہ یہ لفظ رکھ دیں تو زیادہ اچھا لگے گا۔ قرآن نے دعویٰ کیا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن وہ مستحکم کتاب ہے کہ ایک لفظ بھی اس میں بھیجا نہیں، سب بجا، سب مناسب۔ اب تو بڑا آسان کام دے دیا قرآن نے، اب جو ٹارگیٹ ملا ہے تو بڑا آسان ہے، بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کام تو ہم کر لیں گے۔ خیر کمیشن بیٹھا اور آپس میں بڑے بڑے ادبا آئے، اور ان کا قرآن میں 4 لفظ ایسے ہیں جو غلط تو نہیں ہیں مگر مناسب ہیں، نہ ہوتے تو بہتر تھا، غلط نہیں ہے۔ کیا ہے وہ لفظ؟ 4 لفظ۔ ایک ہے کبار، اب پہلے کبار کہتے تھے، یہ جو ہے بڑے کے معنی میں، بزرگ کے معنی میں، اب کبیر کہتے، کبار نہیں کہتے۔ ایک لفظ ہے حضوا، کسی کا یہ جو ہے مذاق اڑانا، پہلے حضوا کہتے تھے، اب استہزاء کہتے ہیں۔
اب حضوا نہیں کہتے. ایک ہے عجاب، عجیب کے معنی میں، پہلے عجاب کہتے تھے عجیب کہتے ہیں. ایک ہے لشے، پہلے کہتے تھے لشے، اب کہتے ہیں شے. قرآن نے کبار بھی کہا ہے، قرآن نے عجاب بھی کہا ہے، قرآن نے حضوا بھی استعمال کیا ہے، اور قرآن نے لشے بھی استعمال کیا ہے. 4 الفاظ ہیں جو متروک ہو چکے ہیں. بہتر تھا کہ یہ الفاظ، تو قرآن کا چیلنج ہے، یاسین والقرآن، قرآن حکیم ہے، مستحکم ہے. 4 الفاظ لے کے آئے، اسلام کا فاتحہ پڑھ لو. خان خوشی کی لہر دوڑ گئی. آخر بڑی پریشانی اس وقت بھی لوگوں کو تھی نا. اسلام جب آیا، باپ جو ہے کافر رہ گیا، بیٹا مسلمان ہو گیا، شوہر جو ہے کافر ہو گیا، بیوی جو ہے مسلمان ہو گئی، باپ کافر رہ گیا، بیٹی مسلمان ہو گئی، بھائی کافر رہ گیا، بہن مسلمان ہو گئی، کہ رشتے ٹوٹ گئے آپس میں. بڑا ہنگامہ تھا، بڑا ہنگامہ تھا. خاندان کے خاندان یہ جو ہے آپ بکھر گئے تھے. کیا کریں؟ اب جو خبر آئی تو خوشی کی لہر عید آ گئی سب کی. اب تو اسلام ختم ہو گیا. آئے پیغمبر کے پاس ہجوم لے کر کے آپ کو جواب لائے. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ تم سب لوگ ہم سے بات کرو گے ایک ساتھ، یا تمہارا کوئی نمائندہ ہوگا جو بات کرے گا؟ اب سب سے تو بات نہیں ہو سکتی نا. اپنے کچھ نمائندے چن لو، اپنے کچھ نمائندے چن لو جو تمہارے بہت دانشور ہوں، بڑے قابل ہوں، تاکہ وہ آ کے اپنی بات رکھیں. کیا کہنا چاہتے ہو، کون سا لفظ ہے؟ خیر انہوں نے کچھ اپنے بوڑھے خراٹ قسم کے ادیبوں کو چنا اور ان کو بھیجا پیغمبر کے پاس. سب موجود ہیں، سب کے سامنے بات ہو رہی ہے. یہ آئے، اب جیسے ہی یہ بوڑھے افراد آئے، بزرگ افراد آئے، اب عربوں کا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب میزبان اور مہمان دونوں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مہمان جواباً کھڑا ہوتا ہے احترام میں. یہ ان کا دستور ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے. جب وہ آئے بیٹھے، پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے. جب پیغمبر بیٹھ گئے تو وہ جواباً کھڑے ہو گئے. جیسے ہی وہ بیٹھے پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے. پیغمبر بیٹھے، اب ان کو پھر کھڑے ہونا ہے، وہ پھر کھڑے ہوئے. وہ پھر بیٹھے، پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے. وہ لوگ پیغمبر کے بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے. اب جب چوتھی مرتبہ پیغمبر نے یہی کام کیا، وہ کھڑے تو ہوئے چوتھی مرتبہ، مگر کمر پکڑے ہوئے، کراہتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے انا رجل کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، اتتخذنی ہزوا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وَهَذَا مِنْكَ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور آپ جیسے صاحب خلق عظیم سے یہ بات تو بڑی عجیب ہے. 4 الفاظ چن کے لائے تھے قرآن کے، ایک ہی جملے میں، ایک ہی نشستوں پر خاص میں 4 الفاظ کو استعمال کر کے بتایا. ہٹ دھرمی ہے اور کچھ نہیں. کل بھی استعمال ہوتا تھا، آج بھی استعمال ہوتا تھا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. کہ مشکل یہ تھی کہ انہیں کو تو فیصلہ بھی کرنا تھا نا. فیصلہ کون کرتا کہ مطلوب ہے کہ نہیں؟ یہی دعوے دار تھے، یہی جج بھی تھے، مدعی اور جج دونوں یہی تھے. یہ ہے قرآن کا معجزہ. یہ ہے آج تک قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے. ایک چوتھا چیلنج بھی اس کو بیان کر دوں. چوتھا چیلنج قرآن کا اور آسان ہے. دیکھیے جتنے بھی انسان ہیں، کوئی بھی آپ یہ جو ہے مصنف شاعر دے دیجیے، اس کی 50 سال پہلے کی شاعری دیکھیے اور آج کی شاعری. 50 سال پہلے کی تقریر سنیے، 50 یا 25 رکھ لیجیے، 20 رکھ لیجیے، 20 سال پہلے کی دیکھیں، کافی اختلاف ملتا ہے. 20 سال پہلے کچھ کہا تھا، اب کچھ کہہ رہے ہیں. اور کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے انسان کا علم تدریجاً بڑھتا ہے نا. جو باتیں مجھے 20 سال پہلے معلوم تھی، وہ نامعلوم نہیں تھی، وہ آج معلوم ہے. جو آج معلوم ہے وہ کل ہمیں معلوم نہیں تھی. رفتہ رفتہ علم آگے بڑھتا ہے، نہیں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جیسے جیسے آپ کا یہ جو ہے مطالعہ بڑھتا جائے گا، کسی بھی فیلڈ میں، سائنس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، فقہ ہو، کلام ہو، تفسیر ہو، نحو البلاغہ، کوئی بھی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے گا، اسی حساب سے آپ کی سوچ بھی بدلتی جائے گی. کیونکہ سوچ علم کی تابع ہے نا. سوچ، حقیقی سوچ. حقیقی سوچ کیا ہے؟
علم کے تابع ہے. جیسے آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کے اندھے تھے، آنکھیں نہیں تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ابھی دن ہے کہ رات، ابھی دن ہے کہ رات. اب رات تھی، کسی نے پوچھا کیا ہے، شاید دن ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں نا کہ دن اور رات کا فرق کیا ہے. کسی ڈاکٹر نے آ کر کے آپریشن کر دیا، روشنی واپس آ گئے، یہ تو رات ہے، ہم دن کہہ رہے تھے. اب تو جو ہے نظریہ بدلے تھے نا، کیونکہ علم بدل گیا، علم بدل گیا، علم میں اضافہ ہو گیا. تو جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی بھی شاعر ہو 20 سال پہلے کے شعر میں بات اور ہوگی، 20 سال کے بعد جو پختگی آئے گی وہ اور ہے. خطابت کا بھی یہی عالم ہے. یہ جو ہے نظریات، افکار بدلتے ہی رہتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہمارے فقہا کے فتاوے تبدیل ہو جاتے ہیں بعض اوقات. 20 سال پہلے جو فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں جستجو کی، تحقیق کی، دلیل ہاتھ نہیں آئی، آج ہاتھ آ گئی. اب تو یہ جو ہے مرد کی زبان ایک نہیں نہ ہے، مرد کی زبان تو دو ہے نا. اب تو کہنا پڑے گا اور پچھلا فتویٰ ہمارا نہیں، ہمیں اس وقت دلیل نہیں ملی تھی، آج مل گئی ہے. اگر وہ ایماندار ہے تو اعلان کرے گا. تو انسان کی خاصیت ہے. لیکن جو کلام اللہ کا ہوگا، کیونکہ اللہ کا علم تو تدریجی نہیں نہ ہے، اس کا علم تدریجی نہیں ہے. حال، ماضی، مستقبل، اس کا علم یکساں ہے. ہمارا علم ماضی کے بارے میں ہے، تھوڑا سا حال کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہے. اللہ جیسا ماضی کو جانتا ہے ویسے ہی حال کو، ویسے ہی استقبال کو. اس کے علم میں تدریج نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس کا علم نہیں بڑھتا کہ جو باتیں آج نہیں معلوم تھی کل معلوم ہو گئی. جب علم ہمیشہ اس کے پاس ہے تو ظاہر سی بات، جب اس کا علم یکساں ہے اس کا کلام بھی یکساں ہوگا. اس میں تضاد نہیں پایا جائے گا، اس میں اختلاف نہیں پایا جائے گا. جیسا قرآن نے دعویٰ کیا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی بندے کا کلام ہوتا تو اس میں تمہیں بہت اختلاف ہوتا. اگر اختلاف نہیں ہے قرآن میں تو دلیل ہے اس بات کے لیے اللہ کا کلام. ابھی یہ ہمارے لیے واقعہ لائق فخر ہے. میں کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ نے ہمیں وہ کتاب عطا کی. یہ اور بات ہے کہ وہ کتاب سے غافل نہیں. وہ کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے. ہم اسے موت کے وقت نکالتے ہیں. دم نہیں نکل رہا ہے، سورہ یاسین پڑھو تاکہ دم نکل جائے. اسلام زندگی دینے آیا تھا، ہم مارنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. مر گئے سیوں میں، چلو قرآن پڑھو. زندہ تھے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ مر گئے تو قرآن پڑھو. 40ویں میں قرآن پڑھو، قرآن پڑھ دو، سمجھو بالکل نہیں. اس میں تو پابندی ہے، سمجھو بالکل نہیں، بس پڑھ لو. وہ بھی جتنی رفتار سے پڑھو گے اس میں اور اچھا ہے، کمپٹیشن بھی ہو جائے گا. صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے آدھے گھنٹے ہم نے تو 20 منٹ میں ختم کر دیا. اب سمجھو چاہے سمجھو کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر. تلفظ بھی آپ کے اگر بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، عرب سمجھ نہیں پاتے کہ پڑھ کے آ رہے ہیں. بھائی ہم نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں عربی نہیں آتی. یہ جو ہے مثلا عرب کو تو آتی ہے نا، اس کی اپنی زبان ہے. آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کس زبان میں پڑھ رہے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے اس طرح سے عربی پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عربی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ الفاظ کہاں ادا ہو پاتے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا ہے، جتنا ہمیں یقین دن میں سورج کے نکلنے کو ہوتا ہے، جتنا ہمیں یقین اس وقت سورج کے ڈوب جانے کا ہے، اتنا ہی یقین ہمیں قرآن کے کلام خدا ہونے کا ہے. کسی کے پاس ایسی دلیل موجود نہیں ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں، علمی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سائنسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. چیلنج قرآن کا آج بھی موجود ہے، کوئی بھی اس کا جواب لا سکتا ہے. تو دلیل کے ساتھ آیا. مزاج اسلام کیا ہے؟ دلیل ہے، استبداد نہیں، ڈکٹیٹرشپ نہیں، لاجک، منطق، دلیل کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے. اور مقصد کیا ہے اس کا؟ قیام عدل. عدل ہے تو اسلام ہے، عدل نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. چاہے کتنی نماز پڑھ لیں، چاہے کتنی روزے رکھ لیں، چاہے کتنی حج کر لیں. میں نے آپ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دی.
کربلا کا ایک مقصد یہی قیام عدل ہی تو تھا. کربلا کس لیے وجود میں آئی؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ کیوں امام حسین نے اتنی ساری قربانیاں پیش کی؟ کس لیے؟ جبکہ جانتے تھے نا کہ مدینے سے جائیں گے تو کیا ہوگا، انجام تو پتا تھا نا، غافل تو نہیں تھے، سب معلوم تھا پورا، بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے. لوگوں نے بھی سنایا، امام نے ان کو ان سے زیادہ سنایا. جس وقت مدینے سے نکل رہے تھے، نانی ام سلمہ نے کہا بیٹا دیکھو اگر جا ہی رہے ہو عراق کا رخ نہ کرنا. کیوں نانی اماں؟ بیٹا تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے. نانی اماں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، آپ کیا اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں بیٹا تمہارے نانا سے اس سرزمین کی زیارت کا بڑا ثواب سنا ہے. ایک دفعہ حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہو گئی، زمین کربلا بلند ہوئی. حسین اشارہ کرتے ہیں رانی اماں یہ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں بہن زینب کے لاڈے تھے کون محمد مارے جائیں گے. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا لال قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان علی اکبر سینے پر نیزے کی انی لیے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی عباس کے شانے قلم ہوں گے. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے شیرخوار کے لیے پانی مانگ رہا ہوں گا. پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے اس کا گلا چھید دیا جائے گا. نانی اماں وہ نشیب جو نظر آ رہا ہے نا، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا. اجرکم اللہ. تو حسین جو مدینے سے نکلے جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، تو کیوں گئے تھے، کاہے کے لیے گئے تھے؟ اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اتنی عظیم قربانیاں، کیسی کیسی قربانیاں عزیزو، گود کے پالوں کی قربانیاں، جوان بیٹے کی قربانیاں، برابر کے بھائی عباس کی قربانیاں، اپنا سر کٹا دینا، یہ سب ایک طرف، اور بہن زینب کی اسیری، زینب کی بے رضائی، کربلا کی ہر مصیبت عظیم مصیبت، لیکن ساری مصیبتوں کو اکٹھا کر لیجیے وہ ایک طرف، اور بیویوں کا اسیر ہو کر کے ابن زیاد کے دربار میں جانا ایک طرف. ابن زیاد کے دربار میں جانا ایک طرف. قم میں کسی آیت اللہ کے گھر پہ مجلس ہو رہی تھی. جب ذاکر مسائل پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں آئی اور یہ سننا تھا کہ آیت اللہ سر پیٹنے لگے. اے خطیب اب اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا، اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا. ارے علی کی لاڈلی کہاں اور ابن زیاد کا منحوس دربار، یہ تو کوفہ ہے. ابھی اس سے زیادہ مصیبت شام کی مصیبت ہے، اس سے زیادہ شام کی مصیبت. اہل بیت اطہار جب کوفہ آئے ہیں تو گھر کی چھتوں سے عورتیں ان پر خرما پھینک رہی تھی، صدقے کا خرما پھینک رہی تھی. جب قافلہ شام پہنچا ہے تو وہاں پتھر پھینکے جا رہے تھے، انگارے برسائے جا رہے تھے، کوڑا ان کے اوپر پھینکا جا رہا تھا. جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا اس پورے سفر میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پیش آئی، امام نے کبھی کربلا کا ذکر نہ کیا. امام نے نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا اور بوڑھے باپ نے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا تھا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا. کبھی امام نے نہیں کہا سب سے مشکل وقت وہ تھا جب میرے بابا کے ہاتھوں پر میرے ننھے بھیا علی اصغر کا جنازہ تھا. میرا بابا کبھی خیمے کی طرف آگے بڑھتا تھا، کبھی پیچھے ہٹ جاتا تھا، کبھی آگے
آگے بڑھتا تھا، کبھی پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا۔ اب تک جتنے جنازے میں لایا ان کے جنازے تھے جن کی ماؤں کو جنازے ہی کا انتظار تھا، لیکن ہائے یہ ننھا شہید، اسے تو ماں نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا، ماں اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بچہ سیراب ہو کر کے آئے گا۔ عزیزوں جب حسین ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں، ابا کا دامن ہٹایا، ادھر سے رباب آئی، ادھر سے سکینہ آگے بڑھی، رباب نے آواز دی میرا بچہ پانی پی کے آ گیا، سکینہ آئی میرا بھیا پانی پی کے آ گیا، لیکن جب رباب کی نظر اصغر کے گلے پہ پڑی تڑپ گئی ماں نے کیا دیکھا؟ گلا چھیدا ہوا، من کا ڈھلا ہوا، ایک ہی جملہ رباب نے کہا بنیا مسلم کا تنہار، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی دبا کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ مگر امام سجاد نے یہ مصیبت بھی نہیں بیان کی، بلکہ امام 3 دفعہ کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ 3 دفعہ شام کہنے کا مقصد شاید یہ ہو بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ جب سید سجاد کے ہاتھوں پر چھوٹی سی بہن کا جنازہ، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیا، سجاد کیسے سپرد خاک کرے، قبر سے تو ہاتھ نکلے، اے میرے لال لاؤ میری امانت میرے حوالے کر۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پر الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پر الہا صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پاگو تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔